بلے کا نشان واپس لینے کے لیے پی ٹی آئی کا پشاور ہائی کورٹ سے رجوع، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر، آج ہی سماعت بھی جاری۔ جسٹس کامران حیات سماعت کر رہے ہیں۔ وکیل علی ظفر نے کہا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کا عدم قرار دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی ہے، بلے کا نشان بھی غلط واپس لیا گیا۔ درخواست گزار پی ٹی آئی کا حصہ تھے، نہ ہی الیکشن کمیشن کے پاس انتخابی طریقے پر فیصلے کا اختیار ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے دلائل مکمل کر لیے۔ میڈیا گفتگو میں بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا، سنگل بینچ بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی ہے کہ پارٹی نشان سے الیکشن لڑنا ہی ہر سیاسی جماعت کا حق ہے۔ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ تھا اور بلہ ہی رہے گا، وکیل بابا روان کی گفتگو۔ شیر افضل مروت نے الیکشن کمیشن سے پرویز خٹک کے بیان کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ بولے، بلے کا نشان صرف الیکشن کمیشن ہی آفر کر سکتا ہے، ایسی باتوں پر نوٹس لینا چاہیے۔ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ لیول پلینگ فیلڈ کے 22 دسمبر کے حکم نامے پر عمل نہ ہونے کی شکایت، عدالتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی استدعا۔ کہا کہ عدالتی احکامات کے باوجود امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے روکا گیا، امیدواروں کو ہراساں اور گرفتار کیا گیا۔ پاکستان کا اہم ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ نون لیگ میدان میں جیتے گی اور ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوگا۔ صدر نون لیگ شہباز شریف کی پارلیمانی پارٹی اجلاس سے گفتگو۔ بولے، نواز شریف کی واپسی سے پارٹی میں جوش و جذبہ بڑھا، ان کا سنہرا دور جلد واپس آئے گا۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں خیبر پختونخوا کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری۔ این 130 لاہور سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور، مریم نواز کے پی پی 165 لاہور کے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل، مریم اورنگزیب کے مخصوص نشست پر کاغذات نامزدگی کلیئر قرار۔ این 148 ملتان سے سکندر حیات بوسن، این 127 سے سردار لطیف کھوسا اور این 128 سے لیاقت بلوچ کے کاغذات نامزدگی منظور۔ پی پی 19 راولپنڈی سے شیخ راشد شفیع کے کاغذات نامزدگی بھی منظور۔ کاغذات کی سکروٹنی کے لیے یوسف رضا گیلانی، شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی 30 دسمبر کو آر او آفس طلب۔ نون لیگ کا پی ٹی آئی پر الیکشن کو سازش کے ذریعے متنازع بنانے کا الزام۔ جاوید لطیف کا کہنا ہے، ریاست میں اگر مسلح جتھا اپنا حکم منوانا چاہے تو سختی سے کچلنا ہوگا، مگر یہاں عالم یہ ہے کہ ایک بڑی جماعت کا سربراہ اور معصوم کہا جا رہا ہے، احتساب سب کا برابر ہونا چاہیے۔ ادھر لیگی رہنما کھیل داس کوہستانی کا سندھ میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ۔ بولے، نون لیگ سندھ میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں، دیگر جماعتوں سے اتحاد پر پیش رفت جاری ہے۔ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن الیکشن کمیشن میں پیش، احد چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کی پیش رفت رپورٹ جمع کرائی۔ آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی کے معاملے پر الیکشن کمیشن سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ سیکرٹری ڈویژن نے بریفنگ میں بتایا کہ وزارت داخلہ نے کہا ان دونوں افسران کو برقرار رکھا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ وزارت داخلہ کی رپورٹ ہم دیکھ لیں گے، آپ کل تک دونوں عہدوں کے لیے پینل دیکھیں۔ آڈیو لیکس کیس میں وزارت دفاع کا جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع۔ کہا کہ اسمارٹ فون سے آڈیو ریکارڈنگ کے متعدد سستے ٹولز دستیاب ہیں جو کوئی بھی خرید سکتا ہے۔ کچھ پلیٹ فارمز بھی معاوضے کے بدلے یہ سروسز دیتے ہیں۔ اے آئی ٹول سے کسی بھی آواز کا کانٹینٹ تبدیل ہو سکتا ہے۔ پیکا 2018 کے تحت سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے معلومات لینے کے لیے مجاز اتھارٹی ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ ہے۔ عدالت مزید تحقیقات کے لیے اسے ہدایت جاری کرے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ رقم کرنے کے بعد ریورس گیئر میں آ گئی۔ 100 انڈیکس 61,000 کے بعد 60,000 کی نفسیاتی حد بھی کھو گیا۔ مارکیٹ 1,823 پوائنٹ کمی سے 59,880 پر ریکارڈ۔ آج کاروبار کے دوران مارکیٹ میں 2.96% کمی آئی،
ادھر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 13 پیسے کمی، اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 25 پیسے سستا ہو کر 283 روپے 75 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان ایئر لائن کی نجکاری کا عمل جاری، 31 دسمبر تک نجکاری کا فریم ورک دیا جائے گا۔ پی آئی اے کے اثاثوں کو الگ رکھا جائے گا۔ مشیر برائے ہوا بازی فرحت حسین کی سینٹ میں بریفنگ، بولے 3 ایئرپورٹس بھی اوپن بڈنگ کے ذریعے آؤٹ سورس ہوں گے۔ سینیٹر دنیش کمار نے مطالبہ کیا کہ بلوچستان کو وزارتیں نہیں بیوروکریسی میں حصہ دیں۔ وزیر پارلیمانی امور مرتضی سولنگی نے جواب دیا، نگران حکومت کے آنے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، مری گلیات سمیت بالائی علاقوں میں ٹھنڈ میں مزید اضافہ۔ محکمہ موسمیات نے بارش اور برف باری کی پیش گوئی بھی کر دی۔ پنجاب اور کے پی کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کے ڈیرے، راستے دھندلانے پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ ادھر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے موسم کی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس بلا لیا۔ انسداد اسموگ کے لیے اہم فیصلے متوقع ہیں۔ مرغے کی قیمت میں اب صرف انڈے ملیں گے۔ فی درجن انڈوں کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق فی درجن انڈے کی قیمت 400 روپے سے تجاوز۔ اسلام آباد، پشاور، فیصل آباد میں انڈے 420 روپے فی درجن فروخت ہونے لگے۔ بجلی بھی 4 روپے 66 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ صارفین پر 36 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ نیپرا میں سماعت کل ہوگی۔ ملک میں بجلی کے بریک ڈاؤن کا خدشہ، پیداوار انتہائی کم ترین سطح پر، 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ریکارڈ۔ موسم سرما میں بھی بجلی کا شارٹ فال 5500 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ ادھر بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر نیپرا نے ڈسکوز کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ سال 2023 بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری پر بھاری۔ ریڈی میڈ گارمنٹس، نٹ ویئر، ہیڈ ویئر سمیت دیگر شعبے زبوں حالی کا شکار۔ برآمدات میں کروڑوں ڈالرز کی کمی آئی۔ انڈسٹری مہنگے گیس اور بجلی کے ساتھ بلند شرح سود اور ٹیکس ریفنڈز جیسے مسائل کی بھنور میں گھری رہی۔ برآمد کنندگان کو نئی حکومت اور نئے سال میں بہتری کی امید۔ پاک آسٹریلیا دوسرے ٹیسٹ کا پہلا روز، بارش سے متاثرہ دن میں میزبان ٹیم نے 3 وکٹس پر 187 رنز بنائے۔ ڈیوڈ وارنر 38، عثمان خواجہ 42 اور اسٹیو سمتھ 26 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ کیچز ون میچز کا مفروضہ تاحال قومی ٹیم کے پلے نہ پڑا۔ آج بھی 2 کیچ ڈراپ، عبداللہ شفیق نے وارنر اور شان مسعود نے ٹریوس ہیڈ کا کیچ گرایا۔ بارش کے باعث 33 اوورز کا کھیل نہ ہو سکا۔ قومی ٹیم میں 3 تبدیلیاں، محمد رضوان، حسن علی اور میر حمزہ کو موقع دیا گیا۔ نواز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا اجلاس، حمزہ شہباز پرانے کارکنان کو نظر انداز کرنے پر اجلاس میں پھٹ پڑے۔ نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دینے والوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں، لاہور سے نمائندہ خصوصی میاں شاہد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد بتائیے گا، حمزہ شہباز کی جانب سے مزید کیا کہا گیا؟ جی بالکل، اجلاس میں جو ہے وہ حمزہ شہباز نے پارٹی کے پرانے ورکروں کی آواز اٹھائی۔ ان کا کہنا تھا کہ میاں صاحب پارٹی میں کام کرنے والے لوگوں کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ خاموشی کی ایک زبان ہوتی ہے، لیکن اس کو کوئی سننے اور سمجھنے والا نہیں۔ جن لوگوں نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا، مار کھائی، ان کو اگنور کیا جا رہا ہے، نئے لوگوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ تو پرانے وفادار ورکرز کا اب کیا ہوگا؟ پرانا ورکرز آج بہت پریشان ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پارٹی کی ٹکٹ ان کا حق بنتا ہے جنہوں نے مشکلات کاٹی۔ جی ٹھیک ہے میاں شاہد ندیم، آپ کا بہت شکریہ۔